جائے جس کی بدولت بندے میں ایک امتی میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فطری محبت کا جو جذبہ ہے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کی ذات اطہر کے ساتھ ایک ایمان والے کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ جو اوپر ذکر کی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون این کانوا ومن کانوا۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر میں آپ کے شریک اور مسجد نبوی شریف کے حاضر باش لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر بڑا اعتماد تھا اور بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے، لیکن وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، یہ بہت بڑے احساس کی بات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا، تعلق اور قرب پر یہ بات دلالت کرتی ہے، صحابی رسول بھی ہیں اور یہ خاص مقام بھی حاصل ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ ہم نے چاہا ہے کہ ہم تمہیں یمن کا گورنر بنا دیں۔ وہ شخص جو ہر وقت اپنے محبوب کے سامنے اپنی جگہ کو بنانے والا ہو اور ہر وقت کا حاضر باش ہو، اس کے لیے اپنے اس محبوب سے جدائی کی کتنا بڑا صدمہ ہے۔ یہ تو جو محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہی جانتے ہیں، لیکن ان کے علم میں تھا کہ چاہے محبت جیسی بھی ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ الامر فوق البات کو ماننا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار۔ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے لائق نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو وہ اس میں دوسری رائے کو اختیار کرے، مخالفت کر جائے، بلکہ ان کا کام تو یہ ہے، تقاضا محبت یہ ہے کہ اس کے اوپر فوراً عمل شروع کرے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے، لیکن یہ بات تھی ان پر بڑی گرام۔ مسلم شریف کی بھی روایت ہے، بخاری شریف میں بھی آتا ہے، ہمارے استاد محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ ایک دفعہ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو آنکھیں پرنم ہو گئی، بہت روئے جب وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ تشریف لے کے گھر واپس آئے تیار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سواری پر سوار کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بابا رکاب ساتھ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ چلنے میں آپ نے مختلف باتوں کے نصائح بھی فرمائے، انہی میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے معاذ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد اب دوبارہ تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے، تم آؤ تو مدینہ منورہ کے اندر میں اس طرح ظاہراً تمہیں سامنے موجود تم مجھے موجود نہ پاؤ۔ اب ایک آدمی ویسے بہت محبت کرتا ہو، پھر اس کو کہا جائے کہ دور چلے جاؤ، پھر کہا جائے کہ شاید جب واپس پلٹو تو تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد اب ساتھی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ بھی کو ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تو
تو اس ایشو سے پھر میں کافی دیر ہونے کے بعد اپنے آنکھوں کو جو تک تھی ان کو اس سے صاف کیا. ابھی تک وہ نقشہ میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ اس کا خیر نے محفوظ بھی کیا تھا اس ایشو کو. بڑی عجیب کیفیت تھی. تو اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون این كانوا ومن كانوا. لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے روز وہ شخص ہوگا جو متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, چاہے کہیں کا بھی ہو اور چاہے کوئی بھی ہو. کہیں کا بھی ہو, ضروری نہیں کہ وہ مدینے کا ہو, مکے کا رہنے والا, جہاں کا بھی ہو اور جو کوئی بھی ہو, کالا ہو, گورا ہو, عربی ہو, عجمی ہو, کوئی بھی ہو, اینا کان و من کان. لیکن کیا ہوگا میرے نزدیک قریب قیامت کے روز وہ شخص ہوگا المتقون, جو پرہیزگار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق اچھے ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے روز میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے, کون اچھے اخلاق والا شخص کون ہے؟ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک فرمایا بسط الوجہ, خندہ پیشانی, اس کا تو امتیاز ہو, شادہ چہرے کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہو کسی کی اس کے ساتھ تو خندہ پیشانی سے اس سے ملنے والا. دوسرا فرمایا بذل المعروف, خیر کو عام کرنے والا ہو, خیر کو پھیلانے والا ہو. اور تیسرا فرمایا کف الاذی, تکلیف نہ دیتا ہو, لوگوں کو ایذا نہ دیتا ہو. یہ اچھے اخلاق میں شمار کیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی حدیث مبارکہ نقل کی اس میں بھی اپنے قرب کے لیے متقی شخص کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور ڈرنے والا, اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرنے والا, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سیرت پر چلنے والا ہوگا. یہ ربیع المنور کا مہینہ, اس مہینے کے اندر جو کرنے کے کام علماء نے نقل کیے ہیں وہ ایک مرتبہ بہت اختصار کے ساتھ ذکر کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں. جسارت تو ہے لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, البتہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. تو اللہ جل جلالہ کے اس احسان اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. شکر میں ان محافل میں بڑے اہتمام سے, بڑے احتیاط کے ساتھ حاضری اور اپنے ظاہر کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہوئے اپنے باطن کی اصلاح کی فکر کے ساتھ اور بہت پاکیزگی کے ساتھ آنا, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اول چیز ہے شکر, شکر خدا کو کہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنا. دوسری چیز یوں تو جیسے ہمارے مولانا مسعود الحسن صاحب دامت برکات اللہ علیہ نے شروع میں ذکر فرمایا تھا, بندے ایمان والے کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام نہیں بھیجتا یا حضور کا تذکرہ نہیں کرتا. لیکن اس مہینے کے اندر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زیادہ کر لینا. شہری ماحول ہے بھائی, شہری ماحول میں سننے سے زیادہ لوگ پڑھنے پر ترجیح دیتے ہیں. سننا بھی اچھی بات ہے, پڑھنا بھی اچھی بات ہے. سننے کا ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے, مجلس کی اپنی برکات ہوتی ہے. پھر علم محافل کے اندر کوشش اور اہتمام اسی کا ہوتا ہے کہ
اہل دل حضرات تشریف لائے. میں تو یہاں پر حاضری لگانے کے لیے آؤں، لیکن اصل تو جو گفتگو ہے وہ اہل دل حضرات فرمائیں گے، تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے بول جو ہوتے ہیں نا وہ انشاءاللہ رائے گا نہیں جاتے. اور تحریر کو پڑھنے میں بسا اوقات ادب پورا نہیں ہوتا، لیکن مجلس میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو اہل دل ادب سکھا دیتے ہیں. ایسے نہیں ایسے. پچھلے دنوں میں ایک مجلس میں حاضری ہوئی تو بار بار ہمیں بڑے پیار سے کہہ رہے تھے بچوں صحیح ہو جاؤ، یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. تو آداب کی حضرت مولانا یوسف بن شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد جی کا سلمان صاحب دامت برکات ہمارے فرمانے لگے، میں ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ لوگ بڑے اچھے ہیں، جب آپ دعوت دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا مدعو ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ ہے. میں تحریر لکھ دیتا ہوں، پتہ نہیں سننے پڑھنے والا کس طرح اس کو پڑھتا ہے، کوئی لیٹ کر پڑھ رہا ہے، واپس ہو کر پڑھ رہا ہے، کس طرح پڑھ رہا ہے کچھ علم نہیں ہے. حالانکہ لکھنے والے طلبکار بہت عظیم روحانی شخصیت ہے. تو اس لیے اس مجالس کے آج میں آ جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے. لیکن سیرت کا مطالعہ، سیرت میں ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور دیکھیے کتابیں تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہوتی ہے. آپ کبھی رحمت کائنات کا اگر ٹائٹل دیکھیں گے نا کبھی دیں گے تو اس پر لکھا ہوا مقبول بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر مبنی کتاب ہے سیرت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور اکابر فرماتے ہیں اس کے ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اس کے مطالعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی بہت سے خوش نصیبوں کو ہوئی ہے. اس کا اہتمام کر لینا، مرکز میں یہ موجود بھی ہے، مختلف شاخوں میں بھی پائی جاتی ہے. اگر کہیں سے جو میسر و قریب ہو اس کا اہتمام کر لینا، کوشش کریں گے انشاءاللہ کتاب کو پڑھ لینا، اس کو عام کرنا باعث سعادت ہے اور خیر کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کے علاوہ ایک بہت مقبول بارگاہ ہے جو کی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ادریس کامل بھی رحمہ اللہ کی ہے. اور ہمارے استاد محترم کے دادا استاد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقبول بارگاہ ہے. جو کتابیں ہیں بہت اچھی ہیں، ان کا مطالعہ کر لینا بہت بڑی سعادت کی بات. اہل دل کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، فائدے مند ہیں. تیسری بات، اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زباناً بھی کرنا چاہیے، عملاً بھی کرنا چاہیے. عملاً یہ انسان کے وجود سے پتہ چلے کہ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہمارے قریب زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اہل نبی حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. وہ فرمانے لگے ایک دفعہ میں کوئٹہ میں گیا تو میں نے کہا کہ میرے حلیے کو دیکھو، میرے حلیے میں کوئی عمل تمہیں حضور کی سنت کے خلاف لگا تو مجھے بتاؤ. تو فرمانے لگے ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا آپ کی آنکھوں میں سرما نہیں. تو فرمانے لگے میں نے کہا جزاک اللہ. اور اس دن کے بعد سے میں سرمے کا بھی بڑا اہتمام کرا. ایسے عاشق احزار ہے کہ ایک حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام. اور پھر انہوں نے بھی ایک طریقہ اختیار کر رکھا تھا. کسی زمانے میں لوگوں نے اس چیز کو عام کرنا چاہا کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے خلاف مسلمانوں کی صورت ہو جائے. ان کی عجیب دیوانگی کی کیفیت ہی وہ فرمایا کرتے تھے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا جو کپڑا وہ ان کے پاس خوشبو تھی. فرماتے تھے یہ مولوی کو بھی دیتا، کسی پیر کو بھی نہیں دکھاتا، یہ صرف اس کے چہرے پر لگاؤں گا جو یہ ارادہ کر لے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنانے کی کوشش کروں. ایسے لوگ تو عمل سے، آدمی کے عمل سے جو ہے وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچار ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم سارے ہی صحابہ اس طرح کے تھے. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ شمائل میں بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ
آپ کے سامنے لایا گیا کھانا، اس کے اندر کدو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کی کاشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس دن سے سب سے زیادہ محبوب کھانا مجھے کدو کا لگا، اور جب بھی ان سے کوئی پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز پسند ہے تو فرماتے ہیں کدو، کیا چیز پسند ہے فرماتے ہیں کدو۔ مجالس ذکر میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں آتے ہیں، ان کے متعلق فرماتے ہیں ایک دن گھر میں جگہ پر بیوے لگاتار کدو بننے لگا، تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، ہماری اما جان سے فرمایا کہ کدو سستے ہو گئے، تو فرمانے لگی کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ حضور کو کدو بہت پسند ہے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، فرمانے لگے عورتوں کو حضور کی سنتیں سکھاؤ، اگر عورتوں کو سنتوں کا پتہ ہو جائے تو یہ بڑی دیوانی ہوتی ہے، بڑی جلدی عمل کرنے لگتی ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگیوں میں لاتے ہیں، عمل سے پتہ چلے کہ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فدایانہ تعلق رکھتا ہے۔ تو تیسری بات جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو زمین کچھ ملی، تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں کدو کاشت کی، تو کسی نے کہا کہ حضرت کو بہت سی اور بھی سبزی ہے، ہمارے لیے نہیں کدو لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ حضور سے بولے تو صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند سبزی ہے۔ تو یہ جب ایسی دیوانگی ہوتی ہے، ایسا وارفتگی ہوتی ہے، ایسا تعلق ہوتا ہے، تو پھر اس کے آثار عالم میں بہت عام ہوتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ جہاں گئے ان کو دیکھ کر لوگ ایمان والے ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ سیرت کو اپنایا جائے۔ سیرت منانا یہ ان کے لیے ہے بھائی جن کو پتہ نہیں کہ حضور کی سیرت، جن کو پتہ نہیں سیرت کی کیا ہے وہ سیرت مناتے ہیں۔ سیرت اپنانا یہ ان کے لیے ہوتا ہے جن کو حضور کی سیرت کا علم ہوتا ہے، سیرت کا پتہ ہوتا ہے۔ میں مسلم میں حاضر ہوا ایک مجلس میں، تو حضرت فرمانے لگے مجلس میں کہ ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے طبیعت میں گرانی کی کیفیت کے ساتھ جو عمل کیا وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے جب رضاعت کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے، تو اس وقت آپ نے جو طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، اس کا اظہار کیا اس غصے کا، تو اس کیفیت سے جو عمل ظاہر ہوا ہم کو نہیں بتا سکتے کہ وہ کیا ہوا۔ یعنی اتنا تک ہمیں سیرت کا پتہ ہے، سیرت کا علم سیرت نگاروں نے اتنا تک ذکر کیا ہے کہ جب اتنا کسی کا تذکرہ ہو، سیرت کا ذکر ہو، تو پھر صرف منانا نہیں چاہیے، ایسوں کی سیرت کو اپنا لینا چاہیے۔ بچپنا کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، لڑکپن کیسا تھا، اور نبوت سے پہلے کے زمانے کے احوال کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، کہا میں بھی سچا ہوں، میں بھی سچائی کی صفت سے متصف ہوں، اپنے آپ کو کبھی ٹٹولے ہی انسان۔ اللہ جل جلالہ نے سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور معمولات تو ہے ہی ہر انسان کے مسلمان کے ہوتے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس میں اللہ مبارک میں درود شریف کی کثرت کر دینا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کثرت درود شریف جو ہے یہ بھی حضرت ایک دفعہ ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ جب حضور کا تذکرہ زیادہ ہو جاتا ہے نا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا دل بھی زیادہ کرتا ہے۔ پھر جب دل زیادہ کرتا ہے تو پھر انسان سیرت کو پڑھتا ہے، پھر عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اول چیز ہے سیرت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا پیش کرنا۔ وقت متعین کر کے آج کل ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اہتمام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بوڑھے جو الفاظ ذکر کیے ہیں بڑی جسارت کے ساتھ یہ معذرت کے ساتھ کمی پیشی ہوگی ہو۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا ہے مجھ گناہگار کو خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔